والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. کل یہ بات چل رہی تھی کہ اسلام کی بنیادیں دو چیزوں پر ہیں، ایک اللہ کی توحید اور دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملیں گی تب اسلام ہوگا، اور جو بات اب تک ہوتی چلی آئی تھی وہ صرف اللہ کے ذکر کی تھی، اور اللہ کے ذکر ہی کے لیے آپ لوگ آئے بھی ہیں دور دراز سے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر تنہا بغیر رسالت محمدی کے کافی نہیں ہے ایمان کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور آپ کے رسول اللہ ہونے کا اعتراف بھی چلتے رہنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ابتدا میں آپ کی روح پرفتوح کو بخشنا چاہیے۔ بخشنے کا جو طریقہ حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے جو میں نے بتایا تھا کہ 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر 11 اور بعد روایات میں 12 دفعے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ صورت پڑھی جائے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے مشائخ کو ساتھ میں پہنچانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ذکر کو شروع کریں۔ پھر یہ بھی طریقہ ہے خاص طریقے پر 12 تسبیح میں کہ ہر 15-20 مرتبہ ضرب لگانے کے بعد 1 مرتبہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جائے، گویا کہ اللہ کے حق کے ساتھ دوسرا حق نبی کریم علیہ السلام کا ہے، ان پر بھی نام لے کر درود پڑھا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے احسانات مومن کے اوپر اللہ کے بعد بے شمار احسانات ہیں۔ ہم ان احسانات کا بھی شکر ادا کرنے اور اس کا حق ادا کرنے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم جس کو مومن ہر نماز میں مانگتا ہے، حکم دیا گیا ہے، سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم راستہ کس کا راستہ ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ راستہ وہی ہے جس پر نبی کریم علیہ السلام چلتے تھے،
اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے اسی راستے کی بھیک مانگے. کہ جو راستہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا اور آپ نے انہیں بتلایا تھا اور وہ آخر تک اسی راستے پر چلتے رہے، وہیں ختم نہیں ہو گیا. اس کے بعد ابو بکر صدیق اسی راستے پر چلے، اس کے بعد عمر فاروق چلے اسی راستے پر عثمان غنی چلے اسی راستے پر، علی مرتضیٰ چلے اسی راستے پر، تمام صحابہ چلے، سب تو صالحین تھے. لہذا ان کا حق ادا کرنا چاہیے، ان کے اوپر صلاۃ و سلام درود پڑھتے رہنا چاہیے، ان کے لیے دعا مانگنا، دعائیں کرنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم بارک علی سیدنا محمد، یہ سب دعائیں ہیں. یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر جو ہمیں ادا کرنا ہے، ان کے ان احسانات کی بنیاد پر جو ہمارے اوپر ہیں اور ہوں گے. موت کے بعد میں نے بتایا تھا جو کچھ قبر کے اندر ہوگا، پھر اور اس کے آگے چلیے میدان محشر میں ہوگی شفاعت. پھر میدان محشر کے اندر آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، اور اس کے بعد کسی نبی کا معاملہ امت کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو امت محمدیہ کا ہوگا آپ کے ساتھ صحیح قیامت کے دن. یہ عجیب و غریب بات ہے. حضرت نوح سے لے کر اور بعد تک انبیاء کی امتوں نے نبیوں کے دیے ہوئے راستے کے خلاف کیا. آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، کسی نبی نے شرک کی تعلیم نہیں دی. نبی آیا ہی ہے اللہ کی توحید کے لیے، لیکن حضرت عیسیٰ کی پوری امت متفق ہے شرک کے اوپر. سب کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تنہا ایک امت ہے جو اس کلمے کو، جو کلمہ 1400 سال پہلے آپ نے دیا تھا، آج تک امت اسے پکڑے ہوئے ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے اور تشریح اس کی حدیث کے اندر ہے. قرآن میں دوسرے سپارے کی تیسری آیت کے اندر ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر 5ویں سپارے کے اندر ہے، پھر 14ویں سپارے کے آخر میں ہے، 17ویں سپارے کے آخر میں بھی ہے. جگہ جگہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی میدان محشر میں ہر نبی کی امت کو جمع کریں گے. حضرت نوح کی امت اور اس کے بعد جو انبیاء ہیں سب کی امتوں کو جمع کیا جائے گا، اور سامنے نبی کو کھڑا کیا جائے گا
اب امتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا نبی نے ہمارا پیغام تم کو خود ہماری توحید کا دیا تھا؟ ہر امت انکار کر دے گی، ایک بالکل نہیں۔ اگر ہمارے پاس آپ کا پیغام آتا تو ہم تو سب سے زیادہ نبی کی اطاعت کرنے والے اور آپ کی توحید کرنے والے ہوتے۔ نبی سے پوچھا جائے گا، میں نے تو اپنی ساری زندگی اسی پر کھپا دی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی رسول اللہ کے حکم کے خلاف کرے، کہاں سے ہو جائے گا؟ امت ساری چند افراد کو چھوڑ کر کے ساری امت اسی کے اوپر لگی رہی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اب نبی کہہ رہا ہے میں نے اے اللہ ساری زندگی لگا دی، اور امت ایک طرف ہے کہہ رہی ہے جھوٹ ہے۔ اب اللہ تعالی نبی سے پوچھے گا بتاؤ گواہ کون ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے پیغام خداوندی پہنچایا ہے، یہ بتاؤ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ میری صداقت کی گواہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے گی، ہمیں اور آپ کو اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہمیں پیش کیا جائے گا کہ بتاؤ یہ سچے ہیں یا نبی سچا ہے؟ ہم یہ کہیں گے نبی سچا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سعادت اس امت کو جو مل رہی ہے تمام امتوں کے مقابلے میں، کہ تم فیصلہ کرو کہ سچا نبی ہے یا سچی امتیں ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہے، ہماری کیا خصوصیت تھی؟ اچھا ہم گواہی دیں گے تو وہ امتیں جن کے خلاف گواہی دی ہے وہ کہیں گے اے اللہ آپ کی عدالت تو بڑی سچی عدالت تھی، یہ کیا ہو رہا ہے ماجرا؟ ہمارے خلاف گواہی اس نبی کی امت دے رہی ہے جو ہمارے ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوئے، یہ گواہی کیسی ہے؟ شہادت اور گواہی کا مطلب تو یہ ہے کوئی خبر دینا آنکھ سے دیکھ کر کان سے سن کر، اس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ ان کا تو وجود نہیں تھا، نہ ان کا نہ ان کے نبی کا۔ حضرت نوح کی امت کہے گی ہزاروں لاکھوں سال کے بعد پیدا ہوئے، یہ ہمارے لیے گواہ کہیں نے کیا پتا۔ آپ کی عدالت کا تو بڑا ڈنکا بجتا تھا کہ اللہ کی عدالت میں حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ یہ کیسا حق ہے کہ ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے وہ امت آ رہی ہے جو ہمارے ہزاروں سال کے بعد، انہوں نے تو نہ دیکھا ہمیں، نہ ہم سے ملے کبھی، ان کی یہ گواہی کیسے معتبر ہوگی؟ بات بالکل سچی ہے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اس کا جواب دو، بتاؤ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ امت کہے گی، ہم کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے آقا اور رسول نے بتایا تھا کہ یہ نبی تھے، اور نبی جھوٹ نہیں بولتا، ہم اپنے آقا کی بات پر ایسا ایمان رکھتے ہیں جیسے اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کان سے سن رہے ہیں۔
اسی پر فیصلہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی ہماری گواہی دیں گے بالکل سچ بول رہے ہیں میری امت. یہ احسان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ نے جو مرتبہ ان کو عطا فرمایا جس کے صدقے میں اس امت کو مرتبہ قیامت کے دن ملے گا، کسی دوسری امت کو نہیں ملے گا. سب تو جھٹلا دیں گے. قرآن میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہے کہ اللہ پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ یہ فرمائے تمہاری امت کہہ رہی ہے کہ تم نے بتایا تھا انہیں کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دوسرا اللہ بنا دینا، تم نے بتایا تھا انہیں. قال سبحانک، آپ کی ذات بالکل پاک ہے شرک سے. مجھے کہاں یہ بات ہو سکتی تھی کہ میں یہ بات کہتا. آپ نے جو پیغام توحید کا دے کر مجھے بھیجا تھا، میں اس کے خلاف دنیا میں شرک کا پیغام دیتا، یہ کیسے ہو جاتا؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ. اے اللہ، اگر میں نے کہا ہو تو آپ کو تو سب سے زیادہ خبر ہوگی کہ میں نے کہا. میں نے تو نہیں کہا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو وہی کہا ہے جس کا آپ نے حکم دیا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، بس اسی اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پالنہار ہے اور اے امتیوں تمہارا بھی پالنہار ہے. اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں یہ پورا تمام انبیاء کے ساتھ اللہ یہی فرمائیں گے، اور انبیاء خط کے ساتھ امتوں کا معاملہ یہی ہوگا. صرف ایک امت ہے جس میں اللہ نے ہم پر کرم فرمائے، وہ چاہے کسی بھی امت میں پیدا فرما دیتے، لیکن ہمیں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں پیدا فرمایا. آپ اس امت کی رہبری قیامت کے دن فرمائیں گے. جہاں تکلیف کی جگہ ہوگی اللہ کا نبی سب سے پہلا وہاں کھڑا ہوا اپنی امت کو اس کٹھنائی کی جگہ سے نکال کر راستہ بتانے والا ہوگا. صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ شفاعت کریں گے، کہاں آپ ملیں گے ہمیں؟ کہ بھائی یہی دو ایک جگہیں جو پریشانی کی ہوں گی، جہاں ترازو ہوگا اور ترازو پر ہر آدمی کے اعمال تل رہے ہوں گے، جہاں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا کسی کے بائیں ہاتھ میں کسی دائیں، جہاں پل صراط کے بعد جو جہنم کے اوپر پل ہے جس پر سے ہر آدمی کو، یہی دو تین جگہ ہیں، یہی مجھے تلاش کر لینا. یہاں نہ ملوں وہاں، وہاں نہ ملوں وہاں. پیاسوں کو جہاں پانی مل رہا ہوگا وہاں دیکھ لینا. بس میں انہی دو تین جگہوں کے اوپر رہوں گا. یہ کیوں ہے؟ امت کی دستگیری. یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ہے. اسی لیے یہ بات ہے کہ ذکر صرف اللہ کا ہے، ان کی ذات سب سے بڑی ذات ہے. اس کے بعد جس کسی کی ذات ہے جس کے احسانات میں ساری امت دبی ہوئی ہے، اللہ کے بعد وہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخرت کے سارے مراحل
طے ہو جانے کے بعد اب رہ گئی جنت، جنت کا دروازہ ابھی تک بند ہوگا. سارا کاروبار حساب و کتاب کا چل رہا ہے. سارے انبیاء اپنی امت کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوں گے، مگر جنت کا دروازہ بند ہے. جب حوض کوثر سے فارغ ہو کر امت کو لے کر جنت کی طرف چلیں گے تو حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو میں کہوں گا انا محمد. تو اندر والا کہے گا ہاں دروازہ کھل رہا ہے، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں تمہارے ہی لیے کھولوں، کسی اور کے لیے. سب سے پہلے تم آؤ گے تو کھلے گا دروازہ. یہ آپ کا مقام ہے. فرشتہ یہ کہے گا کہ حکم یہی تھا کہ سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ قیامت کے دن کھلے گا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا. اس لیے اب دروازہ کھلے گا اور آپ اپنی امت کو لے کر جنت کے اندر داخل ہوں گے. آپ کے احسانات لا تعد ولا تحصى ہیں امت کے اوپر. اس لیے درود خصوصیت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے اندر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے رہنا چاہیے. اور آپ نے درود پڑھنے کا حکم بھی دیا خاص طریقے پر. جو یہ ہفتے کے 7-8 دن ہیں ان کے اندر سید الایام کہا جاتا ہے جمعے کے دن کو. سب دنوں کا سردار. اس دن کی خصوصیات ہیں، لیکن ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ حکم دیا ہے اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ. جمعے کے دن خاص طور پر میرے اوپر صلاۃ و سلام اور درود زیادہ پڑھا کریں. اسی لیے آپ کا چونکہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے اللہ کے بعد، اس لیے جمعے کے دن خصوصیت سے جتنا درود پڑھ سکتا ہے آدمی، آپ نے حکم دیا ہے امت کو کہ میرے اوپر درود یعنی میرے لیے دعا، رحمت کی، اللہ کی عنایت کی، برکت کی میرے اوپر درود پڑھنے کی خصوصیت جمعے کے دن زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کرے. ہر آدمی جب جمعہ آئے تو اور دنوں کے مقابلے میں اگر روزانہ ایک تسبیح پڑھتا ہے یا ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام پڑھتا ہے تو اس دن اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں مشائخ کہ درود زیادہ پڑھنا آپ کے حکم کے مطابق اس کا نتیجہ یہ بھی ظاہر ہوا کرتا ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں مبارک دیدار ہو جاتے ہیں. یہ بھی فائدہ ہے درود کا. اس لیے اللہ کے ذکر کے اندر بھی درود ہونا چاہیے. جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی درود ہوتا ہے. جمعے کے دن بمقابلہ اور دنوں کے زیادہ درود ہونا چاہیے تاکہ آپ کے مبارک حکم کی تعمیل ہو جائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ درود کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو بجا لانے کی اللہ سعادت میسر فرمائے. اپنے ذکر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. دنیا کو بھی آباد فرمائے، آخرت کو بھی آباد فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی